شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب ممالک میں لوگ 3 دیویوں کو سردار مانتے تھے۔ ان کے نام عزا دیوی، لات اور منات تھے۔ عزا کا مندر مکہ اور طائف کے درمیانی راستے پر موجود تھا۔ وادی نخلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کے ایک گروہ سے ہوئی تھی۔ نبی کریم نے اس جماعت کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ قریش اور دیگر قبیلوں کے لوگ عزا کی زیارت کرنے کے لیے یہاں آ کر جانور قربان کرتے تھے۔ دیگر بتوں کی نسبت اس بت کو زیادہ عزت و مقام حاصل تھا، لیکن قبل اسلام اسی نام کے بت خانہ کعبہ میں بھی نصب کیے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو خانہ کعبہ میں بھی بڑی عزت و احترام کی نظر سے مانا جاتا تھا۔ روایتوں میں عزا بت کو ایک شیطانی عورت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وادی نخلا میں 3 جاؤ کے درختوں پر ان کا قیام تھا۔ اس بت سے شیطانی قوت کی آواز بلند ہوتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس بت کو سب بتوں سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بھلائی کے لیے رسول اللہ کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ رسول اللہ نے عرب کے لوگوں کو بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن قریش کے لوگوں نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو رسول اللہ نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، لیکن فتح مکہ کے بعد بھی عزا کی عبادت مشرکین بڑے زور و شور سے کر رہے تھے۔ حضرت محمد نے عزا کے بت کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کی ڈیوٹی منتخب کی۔ رسول اللہ نے 30 سواروں کی قیادت میں آپ کو وادی نخلا کی طرف روانہ کر دیا۔ پیارے بھائی، خالد بن ولید مسلمانوں کے وہی سپہ سالار ہیں جنہوں نے تقریباً 125 جنگیں لڑی تھی۔ ان کو ہر جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہ کھائی تھی۔ یہ خالد بن ولید کا کارنامہ ہی تھا کہ جس سے کیسر و کسرا کی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر کے مدینہ کی ریاست کو ایک عالمی طاقت بنا کر مسلمان کے مرتبہ و مقام کو بلند کر دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بین الاقوامی تاریخ بھی درجہ اول کا سپہ سالار مانتی تھی۔ خالد بن ولید نے جنگ موتا کی جنگ میں بڑی بہادری اور دلیری سے کام لیا۔ رسول اللہ نے آپ کی بہادری دیکھ کر آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا تھا۔ اے مسلمان بھائیوں، جب رسول اللہ نے خالد بن ولید کو شیطانی قوت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ اس شیطانی بت کی طاقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بہتر نہیں جانتا تھا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد 25 رمضان کو رسول اللہ نے خالد بن ولید کو حکم جاری کیا کہ نخلا کے درختوں کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تم کو نخلا میں 3 جاؤ یعنی خودرو اگنے والے پودے، جس کو انگریزی میں ٹیمبرس کے نام سے پکارا جاتا ہے، والے درخت نظر آئیں گے۔ تم وہاں پہنچ کر پہلے درختوں کو کاٹنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب وادی نخلا میں پہنچے تو آپ نے پہلے جھاؤ والے درخت کو کاٹ دیا۔ جب یہ درخت کاٹ کر حضرت خالد بن ولید رسول اللہ کے پاس آئے تو نبی کریم نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ جب وادی نخلا میں تم نے پہلے جھاؤ والے درخت کو کاٹا تھا، تم کو وہاں کوئی چیز دکھائی دی؟ آپ نے بڑے ادب و احترام سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد نبی کریم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا، جاؤ دوسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے واپس گئے تو رسول اللہ نے خالد بن ولید سے دریافت کیا کہ کیا تم کو وہاں کوئی چیز دکھائی دی تھی؟ اس پر خالد بن ولید نے رسول اللہ کو عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دی۔ حضرت خالد بن ولید کو واپس بھیجا اور حکم دیا کہ تیسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضور کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت خالد بن ولید جب تیسرے درخت کو کاٹنے کے لیے یہاں آئے تو آپ کو ایک شیطانی عورت برہنہ حالت میں دکھائی دی جو آپ کو دیکھ کر غصے سے دانتوں کو پیس رہی تھی۔ وہ شیطانی عورت کے ساتھ عزا کے مندر کا محافظ، اس کی نظر جب خالد بن ولید پر پڑی تو اس نے عزا کو زور سے پکار کر کہا، خالد بن ولید پر حملہ آور ہو جاؤ اور خالد بن ولید کو شہید کر ڈالو۔ اگر تم نے خالد بن ولید کو شہید نہ کیا تو وہ آپ کو تباہ و برباد، ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ مندر کے محافظ کی پکار سن کر حضرت خالد بن ولید نے شیطانی عورت سے کہا کہ اے عزا، میں تم کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا باری تعالیٰ نے تم کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے عزا پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے تلوار کے ایک ہی وار سے شیطانی عورت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے درخت کو گرا کر مندر کے محافظ کو بھی جہنم کی آگ میں پہنچا دیا۔ یہ سب قصہ تمام کر کے حضرت خالد بن ولید واپس رسول اللہ کے پاس آئے۔ آپ کو حضرت خالد بن ولید نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنا دیا۔ رسول اللہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد دنیا میں کوئی بھی عزا نامی نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی عزا کی عبادت کرے گا۔ نبی کریم کا فرمان پورا ہوا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی عزا نامی دیوی کا نشان تک نہ ہوگا۔